برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 28 سفر المظفر ہمارے لیے سرکار سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسی ذات کو بھیجتا ہے جو ان کے دین کی تجدید کیا کرتی ہے، اس امت کی خاطر بھیجتا ہے جو اس امت کے دین کی تجدید کرتی ہے۔ اور وہ شخصیت کون ہوتی ہے؟ اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد کا کام ہی سنت اور بدعت کا فرق بتانا ہے، علم میں اضافہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی علم والوں کو وقار دینا ہے، بدعت کو دور کرنا ہے، بدعتیوں کی کمر توڑنا ہے۔ سرکار سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت سرہند شریف میں ہوئی، اور آپ کی ولادت بسعادت 971 ہجری مطابق 1563 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا مبارک نام احمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، اور آپ کا لقب بدر الدین ہے۔ آپ سرکار سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہی دبدبہ اور وہی رعب آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کے جد امجد جو پانچویں جد امجد ہیں، جن کا نام ہے سرکار سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی، ان کا فیض آپ کو خصوصی طور پر ملا، جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی فیض ان کے جد امجد سرکار سیدنا علامہ رضا علی خاں کا ملا ہے، اسی طرح سرکار سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جد کریم ہے جو 5ویں پشت میں آتے ہیں، 5ویں درجے پر آتے ہیں، یعنی آپ سے 5 درجے اوپر، جن کا نام سرکار سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سرکار سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص ہیں۔ جب یہ دونوں شخصیات ہندوستان تشریف لائے اور سرہند شریف سے موضع سرائس ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، تو کہ وہاں کے لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ سرکار موضع سرائس اور سامانہ بھی ایک جگہ تھی، ان دونوں کے درمیانی جو راستہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، ان دونوں مقامات کے بیچ کا جو راستہ ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس میں جنگلی جانور ہیں جو لوگوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ آپ وقت کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق سے کہیں کہ اس کے درمیان ایک شہر آباد کر دے۔ سرکار سیدنا شیخ امام رفیع الدین سہروردی کے جو بڑے بھائی تھے خواجہ فتح اللہ، ان کو سلطان فیروز شاہ تغلق نے حکم دیا کہ آپ قلعے کی تعمیر شروع کریں، لیکن وہاں ایک عجیب حادثہ پیش آتا۔ عجیب حادثہ یہ تھا
کہ جب یہ قلعہ تعمیر کر کے جاتے اور جتنی تعمیر آج ہو جاتی، دوسرے دن جب یہ آتے تو وہ ساری تعمیر ٹوٹ کر گر جاتی تھی۔ سرکار سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے عرض کیا اور کہا کہ سرکار کچھ کرم فرمائیں۔ تو جب آپ کو اس حادثے کا علم ہوا تو آپ نے سرکار مجدد الفسانی کے 5ویں جد امجد سرکار امام رفیع الدین فاروقی، جن کا خاص فیض آپ کو ملا ہے، آپ کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور قلعے کی بنیاد خود رکھو اور اسی شہر میں آپ سکونت اختیار کرو۔ چنانچہ آپ تشریف لائے، قلعہ تعمیر فرمایا اور پھر یہیں سکونت اختیار کی۔ حضرت سرکار سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت اسی شہر اور اسی قلعے میں ہوئی ہے۔ یہ تو آپ کے جد کریم ہیں۔ خود آپ کے والد بزرگوار جو جید عالم دین اور ولی کامل تھے، سرکار سیدنا شیخ عبدالاحد فاروقی چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جوانی کے ایام میں جب اکتساب فیض کا ارادہ ہوا تو آپ سرکار سیدنا شیخ عبدالقدوس چشتی صابری گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک تو یہ گنگوہی ہیں جنہوں نے زمانے میں اہل سنت کا مقام بلند و بالا کیا ہے، اور ایک گنگوہی رشید احمد گنگوہی ہے جس نے اسلام کو برباد کرنے میں مکمل کوششیں کی ہیں۔ یہ سرکار سیدنا عبدالقدوس چشتی صابری گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ براہ راست سرکار سیدنا صابر پاک کلی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، مجھے ایسا یاد آ رہا ہے۔ بہرحال آپ شیخ عبدالقدوس چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے آستانِ عالیہ پر قیام کا ارادہ کیا۔ آستانہ عالیہ کا مطلب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ بقید حیات تھے، ظاہری زندگی کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اکتساب فیض کی غرض سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، ابھی جاؤ علوم دینیہ کی تکمیل کر لو، اس کے بعد آنا۔ جب آپ تحصیل علم کے بعد حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ عبدالقدوس چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو وصال ہو گیا، البتہ ان کے شہزادے ہیں شیخ رکن الدین چشتی علیہ رحمہ، وہ مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے۔ آپ نے جا کر یعنی شیخ عبدالحق فاروقی عبدالاحد فاروقی حضرت مجدد الفسانی کے والد بزرگوار نے جا کر انہی سے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں خلافت حاصل کی، اور آپ نے ان کو جو خلافت دی تھی وہ فصیح و بلیغ عربی میں خلافت تحریر فرمائی تھی۔ کافی دنوں تک آپ ان کی بارگاہ کا فیض حاصل کرتے رہے، اور اسی درمیان آپ نے بہت سارے بزرگوں سے ملاقات کی اور بہت ساری کتابیں، عوارف العوارف ہے، فصوص الحکم، ان سب کا آپ نے درس بھی دیا حضرت شیخ عبدالاحد نے۔ اور اس کے بعد سکندرہ کے قریب اٹاوے کے ایک نیک گھرانے میں آپ کا نکاح بھی ہوا۔ امام ربانی کے والد محترم شیخ عبدالحق فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 80 سال کی عمر پائی، اور 1007 مطابق 1598 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک سرہند شریف میں ہی واقع ہے، شہر کے مغربی جانب واقع ہے، اور آپ نے کئی ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں جن میں بالخصوص کنوز الحقائق اور اسرار التشہد ہیں۔ سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد بزرگوار شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہی سے آپ نے علوم بھی حاصل کیے اور انہی سے فرائض اور نوافل ادا کرنے کا ذوق شوق بھی لیا۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی، اور اس کے علاوہ آپ نے اور بھی اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ سرکار سیدنا مجدد الفسانی نے 17 سال کی عمر میں آپ کو علوم ظاہری سے سند فراغت حاصل ہو گئی۔ آپ کے والد بزرگوار آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحصیل علم کے بعد آگرہ تشریف لائے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، فیض حاصل کرتے، اس وقت
اس دینی فریضے کی انجام دہی کے سبب آپ خود تو نہ جا سکے والد کے پاس، لیکن والد محترم خود آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ کسی نے سوال کیا تو کہا کہ میں بیٹے کی محبت میں چلا آیا ہوں اور بیٹا تو نہیں آ سکتا چونکہ دینی کاموں میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا جذبہ تبلیغ دین آپ کو عطا فرمایا تھا۔ سرکار سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جب آپ کو آگرہ سے اپنے ساتھ سرہند لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے تھانے سر۔ تھانے سر میں ایک شخص تھے جو شیخ سلطان کے نام سے مشہور تھے، انہی کی صاحبزادی سے سرکار مجدد الفسانی کا عقد مسنون ہوا۔ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کے اعتبار سے حنفی تھے، اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے پاکیزہ الفاظ اور بڑے اچھے القاب ذکر کیے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ سرکار مجدد الفسانی جیسی ذات بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناخہ نظر آتی ہے۔ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت حاصل تھی۔ سہروردیہ میں آپ نے اپنے استاد شیخ یعقوب کشمیری سے اجازت حاصل کی تھی۔ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت حاصل تھی، اور سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ سکندر قادری سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی، اور سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کو خلافت حاصل ہے، اور آپ نے زیادہ کام سلسلہ نقشبندیہ ہی میں کیا۔ اور سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادت حاصل ہے، چنانچہ سلسلہ نقشبندیہ میں 21، سلسلہ قادریہ میں 25 اور سلسلہ چشتیہ میں 22 واسطوں سے آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار آپ پر بڑا کرم فرماتے تھے، اور آپ کی پیر و مرشد سرکار خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بڑا کرم فرماتے تھے اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے شریف میں آپ تخت پر آرام فرما رہے تھے۔ مجدد الفسانی سرکار خواجہ باقی باللہ آپ کی پیر و مرشد درویشوں کی طرح تنہا تشریف لائے۔ جب آپ حجرے کے دروازے پر پہنچے تو سرکار مجدد الفسانی کے خادم نے کہا حضور کہیں تو بیدار کر دو بیدار، تو آپ نے سختی سے منع فرمایا اور کمرے کے باہر اپنے مرید کے جاگنے کا انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مجدد الفسانی کی آنکھ کھلی، باہر آہٹ سنی، آواز دی، کون؟ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا فقیر محمد باقی۔ آواز سنتی آپ تخت سے مضطربانہ بے قراری کے عالم میں کھڑے ہوئے اور باہر آ کر نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ پیر صاحب کے سامنے بادب بیٹھ گئے، اور آپ نے حضرت سرکار سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی خبر جب سنی تھی، اس وقت آپ لاہور میں تھے۔ سرکار مجدد الفسانی خبر سنتے ہی فوراً آپ دہلی تشریف لائے، لیکن جب تک آپ کا وصال ہو گیا، دفن ہو چکے تھے، تو آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور اہل خانہ کی تعزیت کی، اور پھر سرہند تشریف لائے۔ اس سے اہل سنت کا یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت ہی کا نظریہ رکھتے تھے، اور آپ بھی فاتحہ خوانی کے قائل تھے اور مزارات اولیاء پر حاضری کے قائل تھے۔ سرکار سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات شخص ہیں، زبان سے جو نکلتا اللہ اس کو پورا فرما دیا کرتا۔ چنانچہ آپ کی بارگاہ میں ایک امیر زادے سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کو لاہور سے سرہند بلایا اور اس کے بارے میں حکم جاری کیا کہ جیسے یہ آئے اس کو ہاتھی کے پاؤں سے رون دینا، کچل دینا۔ یہ امیر زادہ سرہند شریف پہنچا تو سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی نجات کے لیے عرض گزار ہوا۔ آپ نے دیر تک مراقبہ فرمایا، اور چونکہ حدیث قدسی ہے لئن سالنی لأعطینہ، میرا ولی مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، بادشاہ کی طرف سے تمہیں کچھ تکلیف نہیں ہوگی، وہ تم پر مہربان ہوگا۔
اس امیر زادہ نے کہا حضور مجھے تحریر بھی دے دے تاکہ میرے دل کو تسکین مل جائے۔ چنانچہ آپ نے تحریر دی۔ جیسے ہی بادشاہ کے پاس وہ شخص پہنچا، بادشاہ دے کر مسکرا گیا، اس کو چند نصیحتیں کی اور اس کے بعد اس کو انعام و اکرام دے کر کے واپس کر دیا۔ اس طرح سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خدمات ہیں۔ قلعے میں جب آپ کو قید کیا گیا تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر دعوت اسلام دے کر اسلام کی برکتوں سے ان کو بہرہور فرمایا۔ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی، اور آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کا وصال پرملال پہلے ہوا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا وصال بعد میں ہوا۔ سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ 1033 میں سرہند شریف آ کر خلوت نشین ہو گئے تھے آپ وہیں پر، لیکن جب 1033 ہجری ہوئی تو آپ نے سب کچھ ترک کر دیا، لوگوں سے ملنا ملانا، اور اپنے خالق و مالک سے ملاقات کی لگن نے مخلوق سے بے نیاز کر دیا۔ اور آپ کی خلوت خاص میں صرف چند افراد آ سکتے تھے حجرے میں، آپ کے صاحبزادگان خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم، اور آپ کے خلفاء میں خواجہ محمد ہاشم کشمی اور خواجہ بدر الدین، اور ایک خادم جن میں حضرت خواجہ محمد ہاشم تھے، لیکن یہ وصال سے پہلے ہی دکن شریف تشریف لے گئے تھے، اور خواجہ بدر الدین آخری وقت تک حاضر رہے تھے۔ اور حضرت خواجہ محمد ہاشم جب رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ محمد ہاشم سے، جو آپ کے خلفاء میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا، سرکار مجدد الفسانی نے، دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں ہم ایک جگہ جمع ہوں۔ آپ کا وصال پرملال 28 صفر المظفر 1034 ہجری مطابق 1624 کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کے ایک صاحبزادے اور تھے حضرت خواجہ محمد صادق، ان کا وصال پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت سرکار مجدد الفسانی نے فرمایا تھا کہ میری قبر میرے بیٹے کی قبر کے سامنے بنانا، کیوں؟ اس لیے کہ میں وہاں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ کے جو بیٹے حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال 1025 ہجری کو ہوا، اور سرکار مجدد الفسانی کا وصال 1034 کو ہوا، یعنی اس طریقے سے آپ کہیے 9 سال کا عرصہ بیچ میں گزرتا ہے۔ اور سرکار مجدد الفسانی نے فرمایا تھا، میرا بیٹا جہاں دفن ہے یہ وہی مقام ہے جہاں پر میں نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا ہے، اور وصیت فرمائی تھی کہ مجھے وہیں دفن کیا جائے، آپ وہیں تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہمیشہ بہرور رکھے، اور آپ کے مشن کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔